सन 2020 کے وہ ایام جب کرونا کی وبا اپنے زوروں پر تھی، ان ایام کو کون بھول سکتا ہے جب یہ دنیا اپنے گھروں تک محصور اور مجبور ہو چکی تھی۔ اب انہی مجبوری کے ایام میں کچھ ایسے درد دل رکھنے والے لوگ تھے جو اس تگودو اور کوشش میں تھے کہ کسی نہ کسی طرح اس دنیا کے لوگوں کے لیے کچھ ایسا کیا جائے کہ یہ دنیا بچ سکے۔ تو وہیں پر کچھ ایسے منفی کردار بھی تھے جو ایسے حالات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے، اور انہی میں ایک جوڑا جو برطانیہ میں مقیم تھا اور جن کا تعلق پاکستان کے ساتھ تھا۔ اب یہ خاتون جو پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر اور اس کا جو شوہر ہے وہ ایک ریسٹورنٹ چلاتا تھا۔ اب جب اس طرح کے حالات سامنے آ گئے اور انہوں نے اس بات کو محسوس کیا کہ چونکہ جو گلوز ہیں اور جو ماسک ہیں اور اس کے ساتھ جو ملتی جلتی اشیاء ہیں جو کمپنیاں مارکیٹ کو سپلائی کرتی ہیں، ان کے پاس اتنا سٹاک نہیں ہے اور مارکیٹ میں یہ چیزیں دستیاب نہیں ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ایسے حالات میں قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ جب انہوں نے اس بات کو نوٹ کیا کہ قیمتیں بڑھ گئی ہیں تو ان کے شاطر دماغ میں ایک آئیڈیا آیا۔ انہوں نے مل کر ایک منصوبہ بنایا۔ ڈاکٹر نے اپنے ہسبینڈ کو یہ بتایا کہ ان کے ہاسپٹل میں ایسے بے شمار ڈبے پڑے ہیں جن کے اندر ماسک ہیں، جن کے اندر گلوز ہیں، جن کے اندر ایسی چیزیں ہیں، اور کمپنیاں سپلائی کرتی ہیں تاکہ یہ پیشنٹ استعمال کریں، سٹاف استعمال کرے یا دوسرے لوگوں کو دیے جا سکیں۔ انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ وہاں سے چرائے جائیں، گھر میں لائے جائیں، آن لائن ان کو فروخت کیا جائے، اور انہوں نے اپنے اس منصوبے پر عمل کیا۔ اب ظاہر سی بات ہے جب ڈاکٹر اپنی ڈیوٹی پر جاتی ہوگی تو کیسے کس طرح اس نے وہاں سے سینکڑوں کے حساب سے یہ ڈبے چوری کر کے اپنے گھر میں یہ لے آئی اور اس کے شوہر نے ان کی آن لائن فروخت شروع کر دی۔ اب ظاہر سی بات ہے ان چیزوں کی ڈیمانڈ بہت زیادہ تھی، لوگ ان کی تلاش میں تھے، انہوں نے اچھا خاصا روپیہ وہاں سے بنا لیا اور کما لیا۔ اب خدا کا کرنا کیا ہوا کہ ان کا یہ اشتہار جو یہ آن لائن دیتے تھے ایک ایسے بندے کے پاس پہنچ گیا جو اس کمپنی کا ملازم تھا جو یہ ماسک اور یہ گلوز اور اس طرح کی دوسری چیزیں بناتے تھے، اور جب اس نے یہ دیکھا کہ یہ برانڈ تو ہماری کمپنی کا ہے اور ہم اس کو ہاسپٹلز کو دے رہے ہیں، فلاحی اداروں کو دے رہے ہیں تاکہ یہ لوگوں کو مفت دیا جا سکے، تو پھر یہ کون لوگ ہیں جو اس کو فروخت کر کے اس سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ اور کرتے کرتے کیا ہوا، انہوں نے جب تفتیش کا دائرہ کار بڑھایا تو یہ دونوں میاں اور بیوی دھر لیے گئے۔ اب ان کے گھر سے سینکڑوں کے حساب سے ایسے ڈبے بھی برآمد ہو گئے جس میں گلوز تھے، جس میں ماسک تھے اور اس طرح کی دوسری چیزیں تھیں۔ اب جب یہ قابو آ گئے اور اس وقت سے لے کر آج تک یہ مقدمہ چل رہا تھا اور پچھلے دنوں اس کا فیصلہ سنایا گیا اور ان کو سزا دی گئی۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ ظاہر سی بات ہے ان کے دل کے اندر لالچ آیا کہ کیوں نہ اس مجبوری سے فائدہ اٹھایا جائے اور کچھ اور مال بنا لیا جائے۔ یہ بات یاد رکھیں، جو شاطر دماغ ہوتے ہیں نا وہ ایسے حالات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور میں معذرت کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں کہ ہم جو پاکستانی لوگ ہیں ہم کچھ ایکسٹرا کے چکر میں رہتے ہیں کہ جو کچھ ہمیں ملتا ہے ہم اس پر قناعت کرنے کے بجائے، مثال کے طور پر اگر ہم کہیں پر جاب کرتے ہیں اور ہماری ایک فکس سیلری ہے اور ہم اس تنخواہ پر گزارا کرنے کے بجائے ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ کچھ ایکسٹرا، کچھ ایسا کیا جائے کہ کچھ اور بنا لیا جائے، کچھ اور ساتھ شامل کر لیا جائے۔ یہ بات یاد رکھیں۔ چلیں اگر ہم ایسا کرتے ہیں اور اس کے لیے اگر آپ جائز طریقہ کار اپناتے ہیں اور زیادہ محنت کرتے ہیں اور آپ کچھ ایکسٹرا بنا لیتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر آپ وہ ایکسٹرا کرنے کے لیے، زائد کمانے کے لیے ناجائز ہتھ کنڈے اپناتے ہیں تو یاد رکھیں یہ بات بالکل بھی درست نہیں ہے۔ اب جب ہم اس خاتون کی بات کرتے ہیں جو پیشے کے اعتبار سے ڈاکٹر ہے، اب ڈاکٹری ایک ایسا شعبہ ہے
یا میڈیکل ایک ایسا شعبہ ہے، اس میں آپ کو آنا چاہیے اگر آپ کے اندر انسانیت کے لیے درد موجود ہے۔ دیکھیں، صرف ڈاکٹری کی ڈگری لے لینا یہ کافی نہیں ہے۔ اور پاکستان کے بارے میں میرا ذاتی تجزیہ یہ ہے کہ ایسے لوگ وہاں پر یا ان سیٹوں کے اوپر موجود ہیں جہاں پر ان کو نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں، جب ایک ڈگری ہوتی ہے، مثال کے طور پر ہم اگر ایم بی بی ایس کی بات کریں، ایم بی بی ایس ایک ڈگری ہے جو ڈاکٹر کے لیے ہے۔ اب اس کے ساتھ ایک انسان ڈگری تو کر لیتا ہے، لیکن ڈگری کے ساتھ جب اسے جاب کے لیے بلایا جاتا ہے تو اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے، ٹیسٹ کے ساتھ پھر اس کا انٹرویو بھی ہوتا ہے۔ اب ٹیسٹ میں اور انٹرویو میں اس بات کو جانچا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے کہ یہ انسان جو اپنے آپ کو ایک ڈاکٹر کے طور پر پیش کر رہا ہے اور یہ سرو کرنا چاہتا ہے ایک ڈاکٹر کے طور پر، کیا اس کے اندر وہ قابلیت یا وہ صلاحیت ہے کہ یہ کام کر سکتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، میڈیکل کا شعبہ ایک ایسا شعبہ ہے جس میں آپ نے انسانوں کا ٹریٹمنٹ کرنا ہے، ان کا علاج کرنا ہے، دکھی انسانیت کی خدمت کرنی ہے۔ اور اگر آپ کے اندر درد دل نہیں ہے، اگر آپ دلی طور پر سخت ہیں، ذہنی طور پر سخت ہیں، تو یہ بات یاد رکھیں، آپ کو ہرگز اس شعبے میں نہیں آنا چاہیے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم صرف دیکھتے ہیں کہ اس کام میں بڑا پیسہ ہے، چونکہ میڈیکل میں بڑا پیسہ ہے، ڈاکٹر بڑے پیسے بناتے ہیں، جو نرسز ہیں ان کی تنخواہ بڑی ہے، جو پیرامیڈیکل سٹاف ہے ان کی تنخواہ بڑی ہے، اور ہم اس پیسے کو سامنے رکھ کر ہم اس شعبے میں آ جاتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، جو پیسے کو سامنے رکھ کر اس شعبے میں آئیں گے وہ کیا کریں گے؟ وہ انہی جیسے کام کریں گے۔ اور صرف یہی شعبہ نہیں، اگر ہم ہر ایک شعبے کی بات کریں تو ہر شعبے کی اپنی ایک ڈیمانڈ ہے، اس کا اپنا ایک طریقہ کار ہے۔ ڈگری ایک بنیادی یاد رکھیں بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ڈگری تو انسان پڑھ کر محنت کر کے حاصل کر لیتا ہے، لیکن اس بات کو یاد رکھیں اس شعبے میں جس میں آپ جا رہے ہیں، کیونکہ اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے یا آپ کے اندر ایسی صلاحیتیں خدا نے نہیں رکھیں تو آپ اس شعبے کا انتخاب مت کریں۔ اور یاد رکھیں، بیڑا غرق اس وقت ہوتا ہے جب کوئی انسان ایسی سیٹ کے اوپر بیٹھ جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر وہ قابلیت نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، سو وہ اس کا بیڑا ہی غرق کرے گا۔ اور اس نے بھی ایسا ہی کیا، اس عورت نے ایسا ہی کیا، چونکہ یہ صرف آئی تھی میڈیکل کے شعبے میں پیسہ بنانے کے لیے، صرف یہ سوچ کر کہ اس میں کمائی بڑی ہے، صرف یہ سوچ کر کہ اس میں روپے پیسہ بڑا ہے، مال بنایا جا سکتا ہے، یہ سوچ کر آ گئی۔ اور پھر وقت نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ خاتون اس پیشے کے لیے یا اس شعبے کے لیے سوٹیبل نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے ایسا کام کیا۔ دیکھیں، جہاں پر اس جوڑے نے اپنے ملک پاکستان کو بدنام کرنے میں اپنا کردار ادا کیا ہے، وہیں پر سوالیہ نشان لوگوں کے سامنے رکھ دیا ہے کہ لوگ اس طرح کے بھی ہوتے ہیں۔ اب یہ چیزیں انسان کے دل کے اندر کہاں سے آتی ہیں؟ کیسے انسان ان کے بارے میں سوچتا ہے؟ کتاب مقدس اس کے بارے میں ہماری رہنمائی کرتی ہے، اور خدا کا بندہ مقدس یرمیہ اپنے صحیفے میں اس بات کو لکھتا ہے، دل سب چیزوں سے زیادہ ہیلے باز اور لا علاج ہے، اس کو کون دریافت کر سکتا ہے؟ میں خداوند دل و دماغ کو جانچتا اور آزماتا ہوں تاکہ ہر ایک آدمی کو اس کی چال کے موافق اور اس کے کاموں کے پھل کے مطابق بدلہ دوں۔ انسان کا دل ان چیزوں کی طرف قائل اور مائل ہو جاتا ہے، مجبوری سے فائدہ اٹھانا، ایسے حالات سے فائدہ اٹھانا۔ ابلیس دل کے اندر ڈالتا ہے کہ کوئی بات نہیں ہے، اگر آپ ایسا کر لو گے تو 4 پیسے کما لو گے۔ دیکھیں، انسان لالچ میں آ کر ایسا کر جاتا ہے۔ اور ابھی خدا کے پاک کلام میں سے ہم نے سیکھا کہ نہ صرف یہ دل ہیلے باز اور لا علاج ہے، وہیں پر خدا کہتا ہے کہ میں اس کو جانچتا ہوں اور پھر اس کے کاموں کے مطابق میں بدلہ بھی دیتا ہوں۔ اب انہوں نے نہیں سوچا ہوگا کہ ہم قابو بھی آ جائیں گے، ہمارا انجام یہ بھی ہو سکتا ہے، ہمیں قید بھی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے ایسا نہیں سوچا تھا، لیکن ایسا ہو گیا، کیونکہ پنجابی زبان کا ایک محاورہ ہے کہ 100 دن چور دا، 1 دن سات دا۔ آپ ضرور ان باتوں کو اپنے سامنے رکھیے گا اور ہمیشہ ایک بات سے بچنے کی کوشش کیجیے گا، کیونکہ خدا کا پاک کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے
کہ ایک انسان لالچ میں آ کر ایسا کرتا ہے، اور لالچ کے حوالے سے ایک محاورہ بھی ہے کہ لالچ بری بلا ہے، اور اس لالچ بری بلا کے بارے میں خدا کا پاک کلام ہمارے سامنے اس بات کو رکھتا ہے، اور شریعت میں خدا نے اپنے لوگوں کو، اسرائیلیوں کو یہ بات سکھائی تھی کہ آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ ذرا دیکھیں وہاں پر کیا لکھا ہے۔ تو اپنے پڑوسی کے گھر کا لالچ نہ کرنا، تو اپنے پڑوسی کی بیوی کا لالچ نہ کرنا، اور نہ اس کے غلام اور اس کی لونڈی اور اس کے بیل اور اس کے گدھے کا، اور نہ اپنے پڑوسی کی کسی اور چیز کا لالچ کرنا۔ لالچ انسان کو ایسا کرنے پر مجبور کرتا ہے، اور یہ کوشش کریں کہ لالچ کی بجائے جو کچھ آپ کو ملتا ہے اسی پر قناعت کریں، اور جب کبھی موقع ملے مجبوری سے فائدہ اٹھانے کے بجائے انسانیت کی بہتری اور بھلائی کے لیے اپنے کردار کو ادا کرنے کی کوشش کیجیے۔ چونکہ خاص طور پر اس عورت کا تعلق میڈیکل کے شعبے کے ساتھ تھا، اور میڈیکل کو پاکستانی زبان میں مسیحائی کہا جاتا ہے، اور مسیحائی سے مراد اس کا تعلق مسیح کی ذات کے ساتھ ہے۔ اور جب ہم خداوند یسوع مسیح کی بات کرتے ہیں تو اس کے حوالے سے خدا کا بندہ مقدس پولس رسول کہتا ہے کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا، اور اس کا مزاج یہ تھا کہ اس نے اس دنیا کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا، کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ہمارا خدا بھی ہمیں ایسا کرنے کا فضل عطا کرے، آمین۔